مجھے گفتگو کے لیے دیا گیا ہے۔ احوال امت یا امت مسلمہ کے مسائل اور حل۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اب سے کوئی 100 سال پہلے خواجہ الطاف حسین حالی نے مد و جزر اسلام لکھی تھی، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ امت مسلمہ کے جو احوال و مسائل ہیں وہ ہر اس شخص کے اوپر ظاہر اور عیاں ہیں جو تھوڑی سی بصیرت رکھتا ہے، جو ملکی اور بین الاقوامی حالات پہ نظر رکھتا ہے، جس کے سامنے میڈیا ہے اور جس کے سامنے یہ پوری دنیا کی سیاسی سرگرمیاں آئینے کی طرح روشن ہیں۔ امت مسلمہ کے مسائل دو طرح کے ہیں۔ ایک تو عالمی مسائل ہیں جس سے پوری امت مسلمہ نبرد آزما ہے، اور دوسرے مسائل وہ ہیں جو مقامی ہیں، جو ملکوں کے حالات کے مطابق ہیں۔ جیسے ہندوستان کے اپنے مسائل ہیں، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، بنگلہ دیش کے اپنے مسائل ہیں، اسی طرح ملکوں کے اپنے مسائل ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے اور مائکرو لیول پہ آئیں تو کشمیر کے خاص مسائل ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے مسائل ہیں۔ اگر مسائل پہ نظر ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ طلوع ہونے والا سورج مشکلات لے کر آتا ہے، اور ہر سورج جو غروب ہوتا ہے وہ غموں کی تاریکی اندھیل کر کے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ عالم اسلام کی صورتحال اس وقت یہی ہے۔ کوئی ملک ہو، کوئی خطہ ہو، مغرب ہو یا مشرق، اسلام کے حوالے سے اگر نظر ڈالیں تو حالات صبر آزما نظر آتے ہیں۔ کچھ مسائل تو وہ ہیں جو اغیار نے، جو دشمنوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت، سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلم ممالک میں مسلط کیے ہیں اور مسلمانوں کو ان مسائل میں الجھایا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل وہ ہیں جو خود مسلم امت نے اور مسلم امت سے زیادہ ان کے حکمرانوں نے، حکومت کرنے والوں نے، اور عالم اسلام کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان لوگوں نے ان مسائل کو پیدا کیا ہے۔ اگر ان مسائل کا تجزیہ کیا جائے تو جو عالم اسلام کے بنیادی مسائل ہیں ان کو اگر ہم سر فہرست لائیں تو ان میں 3 مسائل بنیادی آتے ہیں، اور وہ 3 بنیادی مسائل یہ ہیں: خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہو جانا، متقی، باصلاحیت، بااثر، مستعد، خدا شناس، فرض شناس
مسلمانوں کی جگہ ایسے لوگوں کا حکومت پر اور انسانوں کی گردنوں پر مسلط ہو جانا کہ جنہوں نے یا تو تلوار کے زور پر حکومت سنبھالی ہے یا ان کے باپ دادا نے حکومت پہ قبضہ کیا ہے تو وراثت میں حکومت پائی. اور دوسرا مسئلہ کہ اپنی اس ملوکیت کو بچانے کے لیے ان کو مغرب کی غلامی کی ضرورت ہے، تو مغرب کی غیر مشروط غلامی، ان کی غلامی کا قلادہ ہمارے ان حکمرانوں نے اپنی گردنوں میں ڈال لیا ہے. اور وہ حکمران جن سے یہ کہا گیا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ جن لوگوں نے تمہارے رسول سے دشمنی کی تھی، تمہارے دین کو مٹانے کی کوشش کی تھی، یہود و نصارہ، ان کو دوست نہ بنانا. ہمارے حکمرانوں نے ان کو تو دوست بنا لیا اور ان کے کہنے سے اپنے مسلمان بھائیوں کی گردنوں پر تلواریں چلانی شروع کر دی. تو تیسرا مسئلہ جو عالم اسلام کا مسئلہ ہے وہ برادر کشی کا مسئلہ ہے. اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان کی تلوار مسلمان کے گردن پہ نہ ہو، مسلمانوں کا ہاتھ مسلمان دوسرے مسلمان کے گریباں پہ نہ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے نہ ہو. مسائل تو بہت ہیں، لیکن عالم اسلام کے اگر مسائل پر غور کریں تو یہ 3 مسائل ہیں جس سے پوری امت کا رخ بدلا ہوا ہے. یہ پوری امت ڈی مورلائز ہو چکی ہے. ہر صبح جو طلوع ہوتی ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ مسکراتا ہے کوئی پھول تو جی ڈرتا ہے، مسکراتا ہے کوئی پھول تو جی ڈرتا ہے، ڈھونڈتی ہو نہ اسے گردش ایام کہیں. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام زندگی عطا کیا آپ کو، وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ تھا. جو دستور حیات دیا وہ دنیا کے لیے نمونہ تھا. جو معیار حکومت عطا فرمایا وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ تھا. لیکن ہم نے اس نمونے کو بدترین نمونے میں تبدیل کر دیا. اس امانت اور خلافت کے تصور کو ہم نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا. وہ پوٹینشیل جو امت مسلمہ کے پاس تھا، وہ صلاحیتیں جو امت مسلمہ کے پاس تھیں، وہ قوتیں جو امت مسلمہ کے پاس تھیں، جن کو چینلائز کیا جا سکتا تھا اور حکومت کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام دیا جا سکتا تھا، ان صلاحیتوں کا قتل کر دیا گیا. مجھے یہ بتائیے، یہ وہی ملوکیت تو تھی جس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور جن کی ترجمانی اقبال نے کہتے ہوئے کہا کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. ملوکیت نے اپنے تانے بانے باندھے اور اس نے ان تمام قوتوں کو جو قوتیں چیلنج بن سکتی تھی، جو قوتیں اسلامی خلافت کو دوبارہ برسر کار لا سکتی تھی، ان سب کو چن چن کے ختم کرنا شروع کر دیا. وہ تمام ادارے ختم کیے گئے. آج وہ لوگ جو دنیا میں اسلام کی خدمت کا تمغہ لگائے ہوئے پھرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے ملک میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے کالجز ہیں، کیا کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، تو معلوم ہوگا کہ نہیں، زیرو ہے. ہمارے اسلامی ممالک میں اسلامی شعور کو کچلنے کے لیے، جمہوری شعور کو کچلنے کے لیے اور امت مسلمہ کی امانت اور خلافت کی جو وراثت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نماز ظہر کے ادائیگی خاطر نیرنے کہاں عیدگاہ نیبر انشاءاللہ یتی سپد نماز ساری تھاون اطمینان سان بہن ساری.
اگر اسلامی سیاست پہ گفتگو کرنا ہو، پی ایچ ڈی کرنی ہو، تو آپ ہندوستان میں کر سکتے ہیں، آپ امریکہ میں کر سکتے ہیں، آپ برطانیہ میں کر سکتے ہیں، لیکن مسلم ملکوں میں نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہر خطیب، ہمارا ہر عالم، ہمارا ہر مقرر بڑے فخر سے یہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تو ایک عورت نے جا کے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب دو۔ حضرت عمر نے اپنی بات روکی، اس عورت کی بات سنی، جواب دیا، پھر آگے بڑھے۔ ہمارا شاعر کہتا ہے، ہم کو وہ قانون اور ایسی حکومت چاہیے جس میں ایک بڑھیا خلیفہ کا گریباں تھام، لیکن برا ہو اس ملوکیت کا کہ وہ آزادی، وہ زبان کی آزادی، وہ اظہار کی آزادی، وہ سوال و جواب کی آزادی، وہ اپنا حق مانگنے کی آزادی جو اسلام نے دیا تھا فنڈامنٹل رائٹس کی طرح، پیدائشی حق کی طرح، اس ملوکیت نے چھین لیا۔ آج پوری دنیا میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں، سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، لیکن ان ملکوں میں آزادی نہیں ہے جو حضرت عمر کا نام لیتے ہیں، جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں، حضرت عثمان کا نام لیتے ہیں۔ مسجدوں میں تو جاری ہے وہ قرات، لیکن ایوان و حکومت میں ان تمام بزرگان دین کا، خلفاء کا، ان کی سنتوں کا گزر ممنوع ہے۔ یہ ملوکیت ہے جس نے پوری امت کو مرجھا کر کے رکھ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر مصر میں انقلاب آتا ہے اور عوام کے نمائندے اگر ابھر کر کے آتے ہیں تو ان کو کچلنے کے لیے ساری ملوکیتیں، خواہ امارات کی ہوں یا سعودی عرب کی ہوں یا مصر کی ہو یا دوسرے ممالک کی، مجتمع ہو جاتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر بالآخر مسلمانوں کی نمائندہ حکومت کا خاتمہ کر دیتی ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیتی ہیں۔ اس سے زیادہ بدترین صورتحال یہ ہے کہ اس ملوکیت نے ان یہودیوں کو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، ان کے ساتھ مل کر غزہ کے ان معصوم بچوں کو، ان عورتوں کو، ان بوڑھوں کو جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو صفحے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ مغربی ممالک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، انڈیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں ہو سکتا جہاں مسلمانوں کے نام پر ان کے حکمراں مسلط ہیں۔ یہ عجیب المیہ ہے۔ ہمارے ان حکمرانوں نے انسانی وسائل کو اور خدائی وسائل کو اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے مغرب کے آگے جھونک دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جغرافیے پہ نظر ڈالیے، دنیا کا سارا بحری راستہ مسلم ممالک سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ دنیا کی ساری تجارتیں جو بحریہ سے گزرتی ہیں وہ کسی نہ کسی مسلم ملک سے گزرتی ہیں۔ اللہ نے جتنے وسائل دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کا بہترین وسیلہ یہ نفت مسلم ملکوں کے پاس ہے، یہ پیٹرول ملکوں کے پاس ہے۔ اللہ نے جو زرخیزی عطا کی ہے ان کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، مگر افسوس کہ انسانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس یہ سارے وسائل، خواہ مالی وسائل ہو، جغرافیائی وسائل ہو یا انسانی وسائل ہو یا ذہنی وسائل ہو، اس مسلم ملکوں نے سب امریکہ کے آگے سرنگو کر دیا ہے، ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان بھائیوں پر امریکہ کا حملہ ہوتا ہے، عراق میں ہو یا افغانستان میں، تو اس میں ہمارے نام نہاد ملوکیت اور ان کی حکومتیں اور ان کے سارے اسلحے اور آزار شامل ہو جاتے ہیں۔ درخت کو کاٹنے والی کلہاڑی میں جب تک درخت کا ہی ایک حصہ مل نہ جائے اس وقت تک وہ درخت کٹتا نہیں۔ یہ مٹھی بھر یہود
یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھاتے کہ آج ہمارا نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری عورتیں خون کے آنسو روتے ہیں جب ہم غزہ کو دیکھتے ہیں. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ خدایا یہ وہ عرب ہیں جن کے آباء و اجداد نے دنیا میں اسلام پھیلایا تھا کہ آج اسلام اتنا غریب ناکارہ بنا دیا ہے انہوں نے کہ ان کی مدافعت کرنے کے لیے کوئی نکل نہیں سکتا. ہم ہندوستانی مسلمان مظاہرہ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، چندہ کر کے پیسہ بھیج سکتے ہیں، لیکن عملاً ان کی حفاظت کے لیے ان کو آنا چاہیے جو عرب تھے. لیکن اس ملوکیت نے ان کے سارے قوا کو مزمحل کر کے رکھ دیا ہے. اب نتیجہ یہ ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ تمہارے دشمن یہود و نصارہ ہیں. یہود و نصارہ کی دوستی نے، امریکہ کی غلامی نے ان کو یہ بتا دیا تمہارے دشمن ہم نہیں ہیں بلکہ تمہارے یہ وہ نوجوان ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور تمہارے باپ دادا کی حکومت کی جگہ یہ اسلامی خلافت قائم کرنے کے دعوے دار ہیں. اب نتیجہ یہ ہے کہ ساری حکومتیں ان لوگوں کے خلاف کھڑی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے دین کو دنیا میں نافذ اور قائم دیکھنا چاہتے ہیں. اس ملوکیت نے مغرب پرستی کو جنم دیا اور مغرب پرستی نے ان کی برادر کشی کو روان چڑھایا. آج نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک ہیجان اور ایک بے چینی پائی جاتی ہے عوام کے اندر. یہ ملوکیت اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ زبان پہ ایسے پہرے لگائے گئے، قلم پہ ایسے تالے لگائے گئے کہ آج کوئی آنسو بہانے والا اوپنلی میدان میں آ کر کے احتجاج نہیں کر سکتا. شکاگو میں احتجاج ہو سکتا ہے، نیو یارک میں احتجاج ہو سکتا ہے، لندن کی سڑکوں پر احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا جس دین کو اختیار کیا تھا ان مسلم نوجوانوں نے اور ان کی عورتوں نے، ان کے بچوں نے. اس سرزمین پہ احتجاج نہیں ہو سکتا. یہ ایک المیہ ہے. بڑا مشہور رائٹر ہے برنارڈ لوئس، یہ یہودی. اس کی ایک کتاب ابھی 10 سال پہلے آئی تھی، واٹ وینٹ رانگ، مسلم دنیا میں غلطی کہاں ہوئی. وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا تھا، اسلام جس نے پوری دنیا کو روشنی عطا کی تھی، وہ اسلام جس نے دنیا کو عدل، انصاف، آزادی، حریت، مساوات کا سبق دیا تھا، آج اس مسلم دنیا میں آزادی ختم ہو چکی ہے. اور اگر اس آزادی کو ختم ہونا دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں آپ، تو اندازہ کیجئے پچھلے رمضان میں ہوا کیا. مصر کے اندر رابعہ العدویہ کی مسجد میں وہ نہتے مسلمان جو قرآن میں ہاتھوں میں لیے ہوئے رمضان کے مہینے میں خدائے ذوالجلال کے آگے جھکے ہوئے تھے. ان نام نہاد مسلمانوں نے ان پر ٹینک چلائے، خاک و خون میں تڑپایا مسلمانوں کو. قرآن جن کے ہاتھ میں تھا، جو سجدہ ریز تھے خدا کی بارگاہ میں، اور اسی پہ ان کا بس نہیں چلا تو مسجد میں آگ لگائی. یہ یہود نہیں تھے، یہ ہنود نہیں تھے، یہ عیسائی نہیں تھے، یہ کون تھے؟ اور ان کی حمایت کس نے؟ آج دنیا کے اندر سودا ہوتا ہے، سعودی حکمراں پیسہ دیتے ہیں مصری حکمراں کو، اور مصری حکمراں علم کی ڈگری دیتے ہیں ظالم حکمراں کو. یہ سودا بازی ہوتی ہے. مسلمان مارے گئے، اہل علم خاک و خون میں تڑپائے گئے، لیکن اس کی حمایت کس نے کی؟ ان ملوک نے کی جو آج چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستوں وہ بتاؤ، یہی وہ حالات تھے جن کے خلاف حضرت امام حسین نے خروج کیا تھا، اور امام حسین نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا. اسلام حق کا علم بردار ہے، اسلام انسانیت کا علم بردار ہے، اسلام آزادی کا اور حریت کا علم بردار ہے. جان تو جائے گی لیکن حریت کا یہ سبق باقی رہنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جمہوریت ہو سکتی ہے، لیکن جمہوریت اگر نہیں ہو سکتی تو مسلم ملکوں میں نہیں ہو سکتی. تو برنارڈ لوئس نے لکھا کہ دوسرا مسئلہ جو مسلم ممالک کا ہے
اس میں ڈیموکریسی کا ختم ہو جانا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بعض مسلم حکمرانوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی اور وزراء بنائے اور پارلیمنٹ کے ممبر بنائے۔ اس زمانے میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے ایک دانشور سے پوچھا کہ اب تو پارلیمنٹ بن رہی ہے، وزراء بھی بن رہے ہیں اور ممبران پارلیمنٹ بن رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا میتھمیٹکس میں اگر 1 لکھیں آپ اور اس کے دائیں اگر آپ 1 0 لگائیں تو 10 گنا بڑھ جائے گی اس کی طاقت، 2 0 لگائیں تو 100 ٹائمز بڑھ جائے گی، 3 0 لگائیں تو 1000 ٹائم بڑھ جائے گی، اسی طرح ملٹی پلائی ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ دائیں کے بجائے وہی 0 اٹھا کر کے بائیں رکھ دیں اور 1 کی جگہ 1 لاکھ رکھ دیں تو اس میں کوئی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ ملوکیت نے اسلام کے اس راست تصور کو سمجھنے کے بجائے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے بائیں طرف 0 لگانا شروع کر دیا کہ وزیر ہے، یہ وزیر ہے، یہ پارلیمنٹ ممبران ہے، اس سے کوئی فرق نہیں کرتا، اس سے کوئی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ اور تیسری چیز جو برنارڈ لوئس نے لکھا وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں عورتوں کی آزادی ختم ہو گئی۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل موضوع ہے کہ مغرب عورتوں کی کون سی آزادی چاہتا ہے اور اسلام عورتوں کی کون سی آزادی دینے کے لیے کی بات کرتا ہے۔ مغرب نے عورتوں کو بے لگام ضرور کیا ہے، گھروں سے نکالا ہے، مارکیٹ میں لا کر کے پہنچایا ہے، ان کو کلبوں میں لے جا کے رکھا ہے، لیکن یقین جانیے کہ ان تمام عورتوں کا استحصال جس طرح کیا ہے اس کی رپورٹیں آپ نے سنی ہوں گی۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ امریکن فوج میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ماریا بڈانا۔ اس نے کہا کہ جب میں امریکی جھنڈے کو دیکھتی ہوں سفید نیلا اور سرخ تو مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ سفیدی ہمارے اس بے حسی کا نشان ہے جو ہمارے مسائل کے تئیں ہمارے آفیسران میں پائی جاتی ہے۔ یہ نیلا رنگ ان چوٹوں کا ہے جو ہمارے جسم نے سہے ہیں، اور یہ سرخ رنگ ہمارے اس خون کا ہے جو خون ہمارا بہا ہے۔ فوج میں ہمیں لایا تو گیا لیکن ہمارا جنسی استحصال کیا گیا اور ہمارے انکار کرنے پر ہم کو سزائیں دی گئی۔ جاپان کی ایک طالبہ، ایک ریسرچ اسکالر جو فزکس ڈپارٹمنٹ کی تھی ٹوکیو یونیورسٹی میں، وہ مسلمان ہوئی اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا جو منی اسکرٹ تھا وہ چھوڑ دیا اور یہ ابا اور اپرن جو مسلمانوں کا لباس ہے اسے استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ یہودیوں کی طاقت میں گرفتار جرنلزم جو امریکہ سے لے کر ہندوستان تک کہ جو کچھ امریکہ اور اسرائیل کرتا ہے اس کی جگالی ہندوستان سے لے کر پاکستان سے لے کر امریکہ تک یہ سارے صحافی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نمائندے نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے برقع پہن رکھا ہے، برقع نما یا اسکارف اور یہ لباس، یہ کیا آپ کو قید خانہ نہیں لگتا؟ اس نوجوان ریسرچ اسکالر نے جو ٹوکیو کی جس کا نام تھا خولا تاکا، اس نے جواب دیا کہ مجھے خوشی ہوتی کبھی آپ کرسچن نن سے جا کر کے یہ سوال کرتے کہ جو کچھ آپ پہنے ہوئی ہیں کیا وہ آپ کو جیل خانہ نہیں لگتا؟ میرے اس کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تو صرف رنگ کا ہے کہ وہ وائٹ ہے، یہ کلرفل ہے۔ یہ آپ کو قید خانہ لگتا ہے، وہ آزادی کا پروانہ لگتا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ جرنلزم سے انہوں نے سوال کیا۔ ان کا اب میں بتاتی ہوں، جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا جب میں نے، تو میں انسیکیور فیل کرتی تھی، پتہ نہیں کون کس وقت ہم پہ حملہ کر دے۔ لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں میں ایک طاقت آ گئی ہے، جسم میں توانائی آ گئی ہے
اور دل کے اندر ایک ایسی قوت آ گئی ہے کہ کوئی خدا ہے جو میری ہر وقت نگرانی کرتا ہے اور میری حفاظت کے لیے ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ اور تیسرا جواب دیا، وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح اسکرٹ، منی اسکرٹ پہنتی تھی، آج یہ پورا عبا پہنتی ہوں۔ آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، منی اسکرٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اور اس لباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری طرف نہ دیکھیں، میں ایک پرائیویٹ چیز ہوں۔ یہ جواب تھا اس لڑکی کا۔ اور کس لڑکی کا جواب تھا؟ جس نے دنیا کی مشہور ٹیکنالوجی کی سرزمین جاپان کی ٹوکیو میں اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ جواب دیا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے، مسلم معاشرے میں ہم اپنی عورتوں کو جتنی تعلیم دے سکتے تھے، جتنی تہذیب دے سکتے تھے، ان کے ارتقاء کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے امپاورمنٹ کے لیے جو پروگرام بنا سکتے تھے، ہم نے نہیں بنایا۔ مجھے معاف کیجیے اور کہنے دیجیے کہ آپ جاتے ہوں گے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں خواتین کار کی آنر تو ہو سکتی ہیں، ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ اور مذہبی تنگ نظری کا حال یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک اسکالر نے، ایک مصنف نے، ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ عورتوں کو ڈرائیو کرنا حرام ہے اس لیے کہ اس میں ایکسپوزر ہوتا ہے۔ وہ فتویٰ لے کر کے ایک صاحب میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ کوئی جاہل آدمی ہے جو فتویٰ دیتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ کی سواری صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ میں، سیرت میں موجود ہے۔ اونٹ کی سواری میں پورا ایکسپوزر ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے۔ کار کی سواری میں پھر بھی ایک پردہ ہوتا ہے، ایک تحفظ ہوتا ہے۔ یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں کو کہ ہم اپنی خواتین کو ترقی کے سارے مقام سے الگ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں